الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ اور میرے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف نصیب کیا، اور یقیناً یہ ایک ایسی سعادت ہے، ایسا شرف ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ حق کے شکر کبھی ادا ہو نہیں سکتا، کیونکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور پھر آپ کی امت دو قسم پر ہے، ایک امت دعوت ہے، تو امت دعوت میں کل انسانیت، تمام طبقات انسانیت کے وہ امت دعوت کا فرد ہیں، اور ایک ہے امت اجابت کہ وہ خوش قسمت گروہ جس نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کا اقرار کیا۔ پھر امت اجابت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ 73 فرقے وہ کلمہ پڑھنے والوں کے بنیں گے جس طرح یہود و نصارہ کے 72 فرقے بن گئے،
اور 73 فرقوں میں 72 جہنم میں جائیں گے. صرف ایک جماعت ہوگی جنت میں جانے والی. 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے. اس لیے اس امت کو سب سے بڑا وظیفہ رات دن کا وظیفہ، صبح و شام کا وظیفہ، ہر وقت کا وظیفہ یہ دیا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہ وظیفہ ہے جو اس امت کے ہر فرد کو بار بار پڑھنے کا اور دن میں کئی بار پڑھنے کا حکم ہے. اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر اس ٹکڑا کو سمجھ لیا جائے جو تم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، بس صرف اس جملہ کو جو سمجھ جائے تو وہ امت اجابت کے طائفہ منصورہ کا فرد بن جاتا ہے. اور طائفہ منصورہ وہ ہے جو سیدھا جنت میں جانے والا ہے. 72 جہنم میں ایک طائفہ، ایک جماعت وہ جنت میں جائے گی. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس طائفہ منصورہ کا فرد ہونے کا شرف نصیب کیا. یہ اللہ کا سب سے بڑا اعزاز، اکرام اور انعام ہے. اسی مناسبت سے میں انتہائی مختصر لمبی چوڑی تقریریں، آپ بھی رمضان کے آخر میں بیٹھے ہیں اور میں بھی پورے دور تفسیر کے اندر سے گزر کے بیٹھا ہوں، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ صرف ایک جملہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ بار بار مطالبہ، جن کو نہیں ملی تو ان کے لحاظ سے مانے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اور جن کو مل گئی ان کے لحاظ سے مانا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ پکا رکھنا، ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں صراط مستقیم پہ پکا رکھ، کدے پیر پھسل نہ جاوے، کدے کوئی دھکا لا کے اور پلے گرا نہ دے بھی. صراط مستقیم دا معنی ہے سیدھا راہ. پنجابی سمجھ دے ہو؟ جڑے پنجابی نہیں سمجھ دے ذرا ہاتھ کھڑا کرو. اچھا سارے سمجھ. سیدھا راہ، سیدھا راہ تے صراط مستقیم تے واسطے ترائے شرط ہے. صراط مستقیم کے لیے شرط ہے کہ وہ راستہ کشادہ ہو، کھلا راہ ہو، تنگ راستہ نہ ہو، جس پر چلنے والا آسانی سے چلے. نمبر 2، وہ راستہ مختصر ہو،
شارٹ کٹ راستہ ہو، اس کا چلنے والا تھکے نہیں۔ اور نمبر 3، وہ راستہ ایسا ہو جس میں کوئی موڑ نہ ہو، کوئی بل بلا کا ڈینگ موڑ نہ ہو، جہاں گلیاں چوکیں اور موڑ آ جاتے ہیں تو آدمی چوک پہ بھول جاتا ہے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ یہ 3 باتیں جس راستے میں ہوں، مختصر ہو، سیدھا ہو، کشادہ ہو، کھلا راہ، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اور اس کے مصداق ہے 5۔ سب سے پہلا مصداق صراط مستقیم کا وہ خود قرآن ہے۔ پورے قرآن کے 30 پارے یہ بیان ہے صراط مستقیم کا۔ اور فرمایا میرے پیغمبر فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، اس قرآن کو سینے کے ساتھ لگانا، تھامنا اس قرآن کو۔ فَاسْتَمْسِكْ، جپا مار قرآن نال، چنگل لگا قرآن کے ساتھ۔ اور یہ قرآن کے ساتھ چنگل لگانا، جپا مارنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا، اس کی گارنٹی ہے اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ جو آدمی قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ آدمی ہے صراط مستقیم پر۔ اور فرمایا لوگوں، میری موت کے بعد، مسند دارمی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری موت کے بعد، اور اس روایت کے راوی ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی، اونچا ذرا کہو رضی اللہ تعالی۔ علی دا نام ہر کوئی لیندے، لیکن علی نو پہچانا بڑا مشکل ہے۔ علی نو پہچان مومن سکتا ہے، منافق علی نو پہچا نہیں سکتا۔ منافق علی دے نا تے چاول کھاسی، منافق علی دے نا تے دنیا کٹھی کرسی، منافق علی دے نا تے شور پاسی، اور مومن او ہے جڑا علی دا عقیدہ مانی۔ تو آنو ذوق بھی نہیں، یہ تھکے ہوئے بھی نہیں۔ علی دے نانو بیچ کے کھامنا لے بڑے لوگ، حضرت علی المرتضی دے نا تے تجارت بڑھانا لے بڑے لوگ، مدرسہ دے 2-2 لاکھ وصول کر کے اس کے علی دا اظہار کرنا لے بڑے لوگ، لیکن علی نو پہچاننا بڑا اوکھے۔ بے شک توجہ ہے؟ جی جی۔ اے تھوڑا جی چلو سونی لو درمیان ہے، علی کس دے؟ تے کون علی دے؟ بے شک۔ ساری دنیا نعرے لیندی، نعرے حیدری، اور حیدر دا نعرہ پتہ ہی نہیں ملنگ لو کہ نعرہ حیدری، حیدر دا نعرہ اللہ اکبر۔ پوری زندگی علی نعرہ لایا اللہ اکبر، اے علی دا نعرہ، تے علی سبحان اللہ۔ اگر تسی علم دے گات بن جاؤ اور صرف وہ روایات ہی جمع کر لو جن کے راوی علی ہیں، پتہ چل جائے گا حضرت علی کا عقیدہ کیا تھا۔
نعرے لگانے آسان اور علی دا عقیدہ مننا بڑا مشکل. بے شک اے ہن دسا نہیں ایک بندے چل یار شروع اور پرو کرن لگا. حضرت علی نے تقریر کی تھی حدیث کا ذمہ دار میں ہاں 20 سندہ نال حدیث آئی ہے. تقریر کی تھی اور تقریر میں سوال کیتا. فرمایا لوگوں بتاؤ من اشجع الناس من اشجع الناس سب لوگوں سے بہادر کون سب لوگوں سے دلیر کون اشجع شجاع کون سب لوگوں کا شیر کون من اشجع الناس بندہ آکھدا جس جڑا بندہ سن رہے اگدے اسی آکے انتا فرمایا لا نہیں مجمع حیران ہو گیا کہ حضرت علی کیا آکھنا چاہتے ہیں. حضرت علی تے بہادر شیر کہ آج سوال حضرت علی کر رہی ہے اور اپنے پورے مجمع کو نو پوچھیا من اشجع الناس بتاؤ سب تو بڑا بہادر کون سب سے بڑا اشجاع کون. اور پھر خود فرمان لگے فرمایا لوگوں سنو اشجع الناس ابو بکر سب دنیا سے سب لوگوں سے بعد الانبیاء بہادر اور دلیر اشجاع سب سے زیادہ بہادر سب سے بڑا دلیر وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ کوئی کمرے دی گل نہیں سٹیج دی گل ہے. فرمایا آؤ میں دلیل دوں کہ سب سے بڑا بہادر حضرت علی کیسے. فرمایا وہ رات مجھے یاد ہے حضرت علی کی دلیل سننا. جب بدر کی رات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرے خیمہ عریش اور چھپر اس کا پہرا کون دے گا. تو حضرت علی فرماتی ہیں ہم سب دے گئے کہ سارے مشرکین ان کا ہدف ہونا تھا آپ کا خیمہ اور مشرکین نے سب سے زیادہ زور لگانا ہے پیغمبر کے خیمہ پر حملہ آور ہونے کا. تو اللہ کی اتنی بڑی امانت کا ذمہ دار کون بن سکتا ہے. اس امانت کی عظمت کے پیش نظر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہمارے دل کانپ گئے اور اسی حالت میں سناٹا تھا کہ ابو بکر صدیق آئے شاہرا اپنی تلوار کو ہوا میں لہرا کے فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ کا چوکیدار آج رات ابو بکر صدیق ہوگا. زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد اشاعت التوحید و سنت زندہ باد. تو حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر آئے اور یہ دلیل ہے کہ سب سے زیادہ بہادر تھے ابو بکر صدیق. یہ دلیل کس نے پیش کی؟ حضرت علی اور مرتضیٰ نے. یہ دلیل کس نے پیش کی؟ حضرت علی اور مرتضیٰ نے. تو ذرا علی کو مان جیسے علی کو ماننا ہے تو علی کے امام ابو بکر کو بھی ماننا ہو. بے شک بے شک. علی میرا امام نہیں
لیکن علی کا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما یہ تے کم چھڑا کہ ساری رات ہی تھے لگ ویسی تے میں آنا اپنے موضوع تے ایک بندے حضرت علی کو پوچھیا کئی بندے انہیں نہ صوفی اس آکے جی سانو پتہ لگا کہ کوئی خاص علم ایو جائے جیڑا اللہ دے رسول توانو پڑھایا ہے بکھرا کر کے تے اور کسے نو نہیں پڑھایا. اے بندہ سوال کر رہی ہے حضرت علی کو سن دے بیٹھے ہو یا سنتے بیٹھے ہو؟ میں تھوڑا ذوق ویکھنا ہے جتنے تک خوش بیٹھے ہو تو ٹھیک نہیں تو نفرہ شروع کر دو. وہ تو میں نے پتہ ہے اعتکاف والے تو بیچارے پھنسے ہی دیتے میرے کو. حضرت علی فرمان لگے نہیں ایک لفظ بھی ہو گیا نہیں جیڑا اللہ دے رسول سانو بکھرا کر کے پڑھایا ہو باقیانو نہ دسا کہ سانو دسا ہوئے ایک لفظ بھی نہیں. وہ بندہ زیادہ کھچوچ والا بندہ وسواسی صوفی اس آکے پھر اے دس بھئی اے جڑا تیرے تھیلے تھے ایک ہے. حضرت علی کڑیا تھیلا ٹھیک ہے میں کچھیا روایتاں سے کدے نہیں بیان کی دیا جس نے روایت کے شک کو بھی ثابت کرنا میرا کام نہیں. حضرت علی المرتضیٰ تھیلا کڑیا کہ پہلی لین پڑی اے ذرا بیکی ہون علی نو کون بندے پہلا لین فرمایا لعن اللہ من احدث حدثا او آبا محدثا. اللہ کی لعنت ہو شخص پہ جو بدعت کرے یا کسی بدعتی کی تعظیم کرے. بدعتی پہ بھی خدا کی لعنت اور بدعتی کی تعظیم کرنے والے پہ بھی خدا کی لعنت. توجہ ہے بدعت کرنے والے پہ خدا کی لعنت اور بدعتی کی تعظیم کرنے والے پہ بھی خدا کی لعنت. یہ پہلی لائن لکھی تاکہ ایسا با لکھتے. دعا سپیشل علم دوسری لائن لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اس آدمی تے خدا دی لعنت دے پھٹکار جیڑا کسے پیر فقیر امام نبی دے نام دا ککڑ یا بکرا دے دی. بے شک منت منوتی نظر نیاز چاہے تازیہ دے ناتے چاہے تبوت دے ناتے چاہے حضرت حسین دے ناتے چاہے اللہ دے نبی دے ناتے جیڑا بندہ نظر نیاز بندہ اور آخدہ اے بکرا بابے دے نادا اے ککڑ اے بابے دے نادا کسے زندہ یا مردہ واسطے نظر نیاز سے منت منوتی مندہ. حضرت علی دی کتاب جو نکلا اللہ دے رسول فرمایا اس بندے سے خدا دی لعنت سے خدا دی پھٹکار ہے. بے شک ماشاءاللہ. توجہ ہے جی. ایک اور پچھے سی یہ ہے میرے پیر علی دا کیتا بے شک اور اسے تھیلے میں جو نکلا جڑا تھیلے کے صوفی نو شک ہے اسے بھی جو نکلا. نمبر 3 حضرت علی اپنے کمانڈر ان چیف نو بلایا. کس نو؟ کمانڈر ان چیف. اور اس دا نائے ابو الحیات الاسدی جو حضرت علی المرتضیٰ کا کمانڈر ان چیف پوری فوج کا اور فرمانے لگے میرا کمانڈر
میں تیری ایک ڈیوٹی لگاتا ہوں جس پر اللہ کے رسول نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. سبحان اللہ. انہاں نعرے والے آج کل دیکھو بھی پوچھ ہر صحابی دی ایک ڈیوٹی آئی. حضرت علی دی ڈیوٹی کی آئی دربار نبوت ہے. پوچھ تحقیق کر. ہر صحابی کی ایک ڈیوٹی ہے. حضرت علی کس خدمت میں مامور تھے؟ آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ فرمایا ابو الحجاج الاسدی کو کہ ڈیوٹی یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے میری یہ ذمہ داری مقرر کی کہ علی کوئی مزار نہ چھوڑنا، کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا، کوئی گنبد والی قبر اس کو نہ چھوڑنا. پہلے ان قبروں کو اللہ سبتہو ان کو زمین کے برابر کر دینا. اور اللہ کے رسول نے میری ڈیوٹی لگائی علی کوئی بت نہ چھوڑنا، ان بتوں کو توڑ کے رکھ دینا اور اونچی قبروں کو گرا کے رکھ دینا. بے شک ماشاءاللہ. یہ کس کی ڈیوٹی تھی؟ حضرت علی. کاج کے بولو کس کی ڈیوٹی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی. اور کس نے لگائی تھی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی. اور حضرت علی نے اپنے کمانڈر کو یہ ڈیوٹی سونپی کہ جا کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا، کوئی گنبد نہ چھوڑنا. آج تو گنبدوں کے نیچے بیٹھ کے علی علی کے نعرے ہیں. اگر علی آ جاتا نہ گنبد والے رہتے نہ گنبدوں پر نعرے لگانے والے رہتے. بے شک. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی. اونچی قبریں گرانا. ہمیں کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، حضرت علی کو کیا کہو گے؟ یہ پیغمبر نے ڈیوٹی لگائی، حدیث کا میں ذمہ دار، اور صحیح سند کے ساتھ. اور پھر تجھے وہ بھی بتا دوں، حضرت علی کا بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین کا بیٹا ہے علی جس کو کہتے ہیں زین العابدین. جس کو کیا کہتے ہیں؟ زین العابدین. اونچا بول. زین العابدین. زین العابدین یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، اللہ کے سچے ولی. ذرا سیدہ دا عقیدہ بھی سن. سادات کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بیٹھے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر روٹی کھا رہے تھے. ایک صوفی آیا اور چپ کر کے آپ کے قبر انور کے پاس چلا گیا. اور آپ کی قبر مبارک تھی حضرت عائشہ کے حجرہ میں. اس وقت ایک ہی دیوار تھی، حجرہ کی دیوار. اب تو 5 دیواریں. حجرہ کی دیوار، اور اس کی ایک اینٹ نکل چکی تھی، فرجہ اور سوراخ ہو چکا تھا حجرہ کا. اس کے اندر قبر مبارک تھی. وہ صوفی آیا اور سیدھا اس سوراخ پہ چلا گیا. ادھر کھڑا تھا. زین العابدین نے سے بلایا، ادھر آ. بلا دیا. کیوں گیا تھا؟ کہتے ہیں جی میں درود پڑھنے گیا تھا. زین العابدین ہاں ادھر کیوں گیا؟ کہتے ہیں جی خدا کی قسم میں نے تو صرف درود پڑھے اور کچھ بھی نہیں کیا. آج کل یہاں کا بے ایمان تو ادھر جا کے استشفا اور پتہ نہیں کیا کیا مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں. آپ کی قبر پہ جا کے دعا کرواؤ اور ادھر جا کے کہو کہ یا رسول اللہ میری دکان نہیں چلتی، میرے گھر میں خرابی، آپ اللہ سے دعا کریں. کوئی بے ایمان تو جہاں سے شروع ہوئے
شدہ اور مہر یافتہ شیاطینیں یہ کہتے ہیں یہاں سے نہیں وہاں سے سفارش کرو، ادھر جاتے ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ، سفارشیں کرواؤ، اور کہیں تو اس حد تک بے ایمان بن گئے کہ وہ جہاں تک کہتے ہیں کہ آپ نے فلانے صوفی گیا آپ کی قبر پہ تو آپ نے باہر ہاتھ بھی نکالا، ہاتھ بھی نکالا، حضرت فاطمہ کے لیے ہاتھ نہیں نکلا، ابو بکر صدیق کے لیے نہیں نکلا، کسی صحابی کے لیے نہیں نکلا، اور تیرا روم سے آنے والا سوفر اس کے لیے ہاتھ نکلا، اور یہ بیان کرنے والا بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، حالانکہ ہندوؤں میں بھی اس سے بڑا خطری نہیں ہوگا، بے شک کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور پھر کہتے ہیں دیوبندی ہوں، اے دیوبندی مور لگیا، دیوبندی ہوں، ہاتھ نکلا، سفارشیں کرتی ہیں، اور کئی بے ایمان یہ بھی کہتے ہیں ہمارا فلاں مولوی روز اقدس پہ جا کے مشورے کرتا ہے، مشورے کرتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب کیا کرنا چاہیے، اور مریم نواز کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، بلاول کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ جا کے وہ بے ایمان وہاں مشورے کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جی پکے دیوبندی ہیں، ایسا آدمی کوئی دیوبندی ہو وہ بھی پکا صدیق اور شیطان ہے، کوئی سی اور فرقہ کے ساتھ متعلق ہو وہ بھی پکا صدیق اور شیطان ہے۔ بے شک والے اب دو چار ہیں، بے شک بے شک بے شک رمضان ہے، آج انشاءاللہ آخری رات میں ایمان پکا ہو جائے، انشاءاللہ توجہ کر، اس نے بلایا کیوں گیا تھا، اللہ یاد ہے نا، جی جی ادھر کیوں گیا تھا، اس نے کہا جی درود پڑھنے، فرمایا روٹی کھانی ہے یا نہیں، یہ روٹی کھا رہے ہیں، اس نے نہیں جی روٹی تو نہیں کھانی، کہ بیٹھ ہو جائے، فرمایا آپ تجھے بتاؤں، میرے ابا نے مجھے بتایا، اس کے ابا کون تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرا ابا کہتا ہے کہ میرے دادا نے میرے ابا کو بتایا، اس کا دادا کون تھا، حضرت علی المرتضیٰ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنے، اللہ کے رسول سے سنا، اب میں دیکھوں گا علی کو کون مانتا ہے، چمٹے بجانے سے علی نہیں ملتا، بھانگ کا نشہ پینے سے علی نہیں ملتا، 10 محرم کو پیٹنے سے علی نہیں ملتا، علی اس کو ملے گا جس کا عقیدہ علی والا ہو، بے شک بے شک جس کا دین اور عقیدہ علی والا ہو، اور پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس دور میں علی والا عقیدہ ہے تو وہ صرف اشاعت التوحید و سنہ میں مل سکتا بے ہے، شک بے شک اور کہیں نہیں مل سکتا۔ آؤ ذرا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ رش نہ کرنا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پر عرس نہ شروع کر دینا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا، صلو علیہ، درود پڑھو، درود ہے دعا، اور درود کا تعلق کس کے ساتھ ہے، تمہیں درود کا معنی آتا ہے، ذرا درود پڑھو کہ کون سا درود ہے، اللہم معنی کیا ہے، یا اللہ تو رحمت کر، اللہم بارک، یا اللہ تو برکتیں دے، درود میں بات کس سے ہے، اللہ سے، اللہ سے ہے یا اللہ کے نبی سے، اللہ سے، اونچے بولو، اللہ سے، جہاں مولویوں نے درود بدل دیا،
پہلے درود بدلا، پھر شرکیہ کفریہ عقیدہ سما والا اپنا لیا. لیکن پہلے درود، اگر درود وہی ہو جو امام کائنات نے صحابہ کو بتایا، وہ درود کے 45 سیغے حدیث میں موجود ہیں، اور وہ شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اور درود میں بات کس سے؟ اللہ سے. درود وہ دعا ہے جو امتی مانگتا ہے اللہ سے نبی کے حق میں، نبی کے بارے میں. اس لیے درود نری توحید ہے، خالص توحید ہے. جب امتی مانگ رہا ہوتا ہے اللہم یا اللہ تو رحمت کر محمد مصطفیٰ پر، یا اللہ تو رحمت کر آل ازواج عطرت محمد مصطفیٰ پر، تو رحمت کر اصحاب محمد مصطفیٰ پر. جب امتی یہ مانگتا ہے اللہم بارک، اللہ تو برکتیں دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی برکتوں کی بارش برسا، محمد کی آل، محمد کے اصحاب، محمد کے ازواج، ان پہ بھی اپنی رحمت کی برکہ برسا، رحمت اور برکتوں کی بارشیں نازل فرما. امتی کہنا کیا چاہتا ہے؟ میرا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے امام، رحمت کائنات، فخر موجودات اور فخر الرسل، حامی کل، ساری کائنات کے امام ہیں. پر اللہ محمد مصطفیٰ بھی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں. محمد مصطفیٰ بھی برکتیں دینے والے نہیں، وہ بھی تیری برکتوں اور تیری رحمتوں کے محتاج. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، دفاع صحابہ، حاجت روا مشکل کشا. نعرہ تکبیر. پہلے درود سمجھ تو صحیح. صرف الزام لگانا آتے یہ درود نہیں پڑھتے نہیں تمہارے بنائے ہوئے، جو تمہاری فیکٹری بدعت ساز فیکٹری اس سے نکل کے آئے. میں وہ درود پڑھتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکل کے آئے، اور وہ وہی درود ہے اللہم، سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد. اور درود کی حکمت بھی یہ ہے کہ جب امتی کثرت کے ساتھ صبح پڑھے گا اللہم صلی علی محمد، شام کو پڑھے گا اللہم صلی علی محمد، نمازوں کے آخر میں پڑھے گا اللہم صلی علی محمد، جو امتی درود کو سمجھ جائے یا محمد مصطفیٰ کو بھی رب کا محتاج مانے گا، محمد مصطفیٰ کو بھی رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا محتاج مان کر اور دعا یوں کرے گا امتی ہو کر، اللہ میرے نبی پہ تو رحمت کر، میرے نبی پہ تو برکت کر. تو اس عقیدے والا امتی کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں مانگ سکتا، مشکل کشا نہیں مانگ سکتا، کسی کے سامنے اپنی جھولی اور اپنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. بے شک. یہ درود تو خالص توحید ہے. اس لیے مولوی نے پہلے شروع کیا درود اردو میں لے آیا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اور پھر عربی اپنی طرف سے بنا لی. تو ان سے پوچھو جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے درود آیا اور جو خدا کے قرآن سے درود آیا. سورہ ہود میں یہ درود موجود ہے، اس کا ماخذ موجود ہے. خیر بات لمبی ہو جائے گی. لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگا، جب گھٹا نہ بنانا. صلو علیہ، درود پڑھو. ان صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم،
اے درود دعائے اور جتنے بھی تسی اے درود پڑھ سو اس دا ثواب اللہ میرے تک پہنچا دے سو اے مقبول دعائے اور مقبول دعا اللہ کے دربار میں جب بھی مانگو گے قبول ہے اور قبول ہے اس سے رحمت اس کا ثواب میرا رب میرے تک پہنچا دے گا۔ آگے وہ آدمی صوفی کہنے لگا اور جی میں تو درود ہی پڑھا ہے نا جی، کوئی اور تو بات نہیں کی۔ اس نے کہا پھر سن، ما انتم بمن بالاندلس الا سوا، تیرا جہاں حجرے کے فرج اور سوراخ پہ کھڑے ہو کے درود پڑھنا اور ایک آدمی اندلس شہر میں درود پڑھے، دونوں برابر۔ علامہ ابن عبدالہادی اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ جیسے اندلس شہر سے پڑھا ہوا درود آپ خود نہیں سنتے، اسی طرح قبر پہ پڑھا ہوا درود بھی محمد مصطفیٰ نہیں سنتے۔ درود دعا ہے، کوئی اندلس میں پڑھے تب بھی سننے والا اللہ، کوئی قبر پہ پڑھے تب بھی سننے والا کون؟ کون؟ صرف اللہ۔ اے عقیدہ آیا کدھروں ہے؟ حضرت علی کا اے قبول عقیدہ، اے میرے پیر دا عقیدہ، حضرت علی کا عقیدہ، اور اسی کو بنا لے معیار، اور کہ جو پیر علی نے حضرت حسین کو بتایا، حضرت حسین نے حسین العابدین کو بتایا، وہ تو مسئلہ یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مسئلہ جدا ہو گیا، اب تو دیواریں بھی پانچ، اب تو شبکے کی دیوار بھی الگ، اب تو جو ظاہر کھڑا ہوتا ہے وہ بھی 18 ہاتھ کے فاصلے پہ، اور ظاہر کی آواز زندہ شرطہ جو سامنے کھڑا ہے اس وقت تک اس تک بھی نہیں جاتی، یہاں تو اسباب زندہ کے بھی نہیں، میت کے اسباب کہاں رہ گئے، وہ تو موت سے ہی ختم ہو گئے۔ اس لیے اب تو مسئلہ ہی اور ہے۔ میرا پیر علی عقیدہ وہ بتلا رہا ہے، ایک دیوار میں بھی سوراخ ہو، وہاں پر بھی کوئی درود پڑھے تو محمد مصطفیٰ سنتے نہیں۔ توجہ ہے؟ درود سننے والا کون؟ اللہ۔ کیوں؟ درود دعا ہے، اور دعا ہے کس سے؟ اللہ سے۔ اور دعاؤں کو سننے والا کون؟ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، اِنَّ رَبِّي، صرف میرا رب نے بھی نہیں، اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، ہر دعا پکار نو سنن والا اِنَّ رَبِّي، صرف میرا رب اور کوئی نہیں۔ توجہ کر واپس آ جا۔ حضرت علی بیان کرنے والے پیغمبر کریم فرماتی ہیں کہ سَتَكُونُ الْفِتَنُ، میرے دنیا کے چلے جانے کے بعد بڑے بڑے فتنے ہوں گے، بڑے بڑے فتنے، آج ہے نا فتنے، یہ تمہارے لیے فرمایا، بڑے بڑے فتنے۔ صحابی پوچھتا ہے مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ایمان بچانے کا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، ایمان بچانے کا راستہ ہوگی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدا، اسی قرآن میں ساری ہدایت، فیہ الہدا، من ابتغى الہدا فی غیرہ، جو اس قرآن سے ہٹ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرے، کسی امام کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی کتاب کے پاس، کسی نصاب کے پاس، اور اس قرآن کو چھوڑ دے، قد اضلہ اللہ، وہ کبھی ہدایت کی پٹڑی پہ آ نہیں سکتا، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اور فرمایا
هو حبل اللہ المتین هو الصراط المستقیم. یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی. هو الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ خود قرآن. تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا؟ اللہ ہمیں قرآن پہ پکا رکھنا. اہدنا الصراط المستقیم. اور اسی کا جواب آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ہدی للمتقین. اہدنا ہدا، اہدنا ہدا. یہ مانگتا ہے اللہ ہدایت کا نصاب. فرمایا ذالک الکتاب. پوری اول سے لے کے آخر تک نرا سچ اور میری ہدایت ہے تو صرف قرآن. بے شک بے شک. قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو اول سے لے کے آخر تک سچ ہو، جو اول سے لے کے آخر تک ہدایت اور نور کا منبع ہو، جو اول سے آخر تک قابل ایمان ہو، مومن بھی بن سکتی ہو. وہ صرف کتاب خدا قرآن مقدس ہے. اور پہلا مصداق کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کا دوسرا نام قرآن ہے. اس لیے ایمان والی کتاب قرآن، ایمان کا ماخذ قرآن، ایمان پہ پکا رکھنے والی کتاب قرآن، ایمان کا منبع والی کتاب قرآن. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کے اس قرآن مقدس سے ہٹ کر اپنے صحابہ اور شاگردوں کو ایک دن کے لیے بھی کسی دوسری کتاب کی تعلیم نہیں دی. کسی دوسری کتاب تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، ایک دن بھی درس نہیں دیا کسی دوسری کتاب کا. پیغمبر کا نصاب تبلیغ قرآن ہے، پیغمبر کا نصاب تعلیم قرآن ہے، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا مجموعی پیغام قرآن ہے اور پورا میدان قرآن ہے. اس لیے میرا بھائی صراط مستقیم قرآن سے ہٹ کر کہیں نصیب نہیں ہو سکتی. قیامت کے دن بھی سکہ چلے گا قرآن کا. ساری کتابیں ادھر کیڑے کھا جائیں گے. مولوی کی کتابیں مٹی میں، پیر کی کتابیں مٹی میں، اور یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا. القرآن حجت اللہ کا او علیہ. اگر قرآن کو تو نے صراط مستقیم کے طور پہ لیا، تعویذوں کے لیے نہیں لیا. کوئی ڈنگر بیمار ہو گئے اس کی پیٹ پہ پھرانے کے لیے نہیں، خالص صراط مستقیم جس غرض کے لیے قرآن آیا تھا اس کے لیے لیا تو یہ قرآن تیرے حق میں بولے گا. اور اگر قرآن کو چھوڑ کر مولوی پیر کی کتابیں دستاویزیں ان پہ چلنا شروع کیا اور قرآن کو بدعات پہ پڑھنا شروع کیا، کبھی کل پہ کبھی ختموں پہ. ابھی تو ایسے شیاطین بھی نکل آئے جو کہتے ہیں ہم مباہد ہیں، اور وہ تاجر خطیب، ڈسکو قسم کے خطیب جو کل کی مجلس میں جا کے تقریریں کرتی، ایسے بے حیا خطیب. اور پھر اگر تمہارے اندر بھی غیرت ہو تو ایسے خطیبوں کو جوتے مار کے بتاؤ جی میں کل پہ گیا اور تقریر کی. دھر لعنتی بے ایمانہ، بدعت میں جا کے تقریریں کرنا شروع کر دی. پھر تجھ سے بڑا بدعتی کون ہے کہ ایک بدعت کو دوسری بدعت میں کنورٹ کر دیا اور نئی بدعت ایجاد کرنا شروع کی. تو خیر بہرحال تمہارا علاقہ تو زرخیز ہے جہاں تو مولوی استخارہ بھی کرائے پہ کرتا ہے. مجھے ایسا مولوی بھی معلوم ہے جو استخارہ کرائے پہ کر کے دیتا ہے. حالانکہ اس بے ایمان کو بتاؤ
استخارہ خود صاحب معاملہ کا مسئلہ ہے. تجھے کرائے پہ کرائے والا ڈھگا نہیں بنایا اور کرائے کا بیل نہیں. ایک کرایہ جی 1700 روپیہ میں دے ہو. میں تو استخارہ تسی بھی نیری سادی قوم اللہ نال تعلق ہے کوئی نہ 1700 دیتا مولوی نو اے ہن تو استخارہ کر کے دے. مولوی کتنا دن سستا کر دیتا ہے. پچھلا جمعہ گزرا ہر جگہ تے 4 رکعتاں ہو رہی ہے کتائیں 2 میں کہ ایک ہے قضائے عمری ہے. بڑا کمپیوٹر دور ہے. یہ قضائے عمری کی ہو سی اکے 2 رکعتاں پڑھو تے پوری عمر دی نمازاں جتنیاں رہ گئیاں سارے کھاتے پورے. واہ مولوی ہو ماشاءاللہ اہم مذہبی رہنما. 2 رکعتاں پڑھو تے سارے کھاتے پورے. پھر تو سال سوو رمضان دے آخری جمعے تے 2 رکعتاں پڑھو تے کھاتا پائے. تسی بھی اے جے مولویاں پسند کر دے ہو جنہیں تو انو بالکل جے تسی بے ایمان رائے کے بھی تو انو جنت دی بشارت دے دے بے مولوی بے سدھے جبتی ہو. تسی سبحان اللہ بڑا اچھا مولوی ایسا نو جنت دے آدھر پہنچا کے آئے. جنت نہیں مل سکتی صراط مستقیم دے بغیر. جنت کا روڈ وہ صراط مستقیم ہے. اس پہ آنا ہوگا. اور پہلا مشتاق وقت بڑا کم وہ ہے قرآن مقدس. نمبر 2 دوسری تشریح صراط مستقیم کی وہ کہاں ہے؟ اس کا نام ہے ساد سور پکار دے لائق ہونا. اے صرف رب دا خاص ہے. ساد سور حاجتوں میں پکارنے کے لائق مشکلوں میں پکارنے کے لائق اس کائنات کا داتا حاجت روا مشکل کشا اس کائنات کی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کھری کو کھوٹی کرنے والا بیڑوں کو ترانے والا بیڑوں کو ڈبونے والا اس کائنات کا اکیلا حاجت روا اکیلا مشکل کشا وہ صرف رب ہے. یہ ہے اس کا نام صراط مستقیم. اور وہ یہ سورت کے شروع اسی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء جانتی ہیں الصراط کا الفلام آدھے خارجی کا اور آدھے خارجی کا مطلب جس کا قریب ذکر گزرا ہو. الصراط کون سا راستہ؟ وہ قریب جو گزرا وہ کیا راستہ ہے؟ ایاک نعبد کرو ترجمہ کرو شاوی ترجمہ ہم پھر کرو میں کرتا ہوں ترجمہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے ترجمہ اونچے بولو ہم تیری مزہ نہیں یار بولو تے مزہ آوے اونچا بولو تیری عبادت کرتے ہیں. باوجود لاؤڈ سپیکر گلا خراب ہونے میں اتنا اونچا بول رہے ہیں. تھوڑے گلے بھی ٹھیک ہے اونچا بولو پتہ لگے موبائل بیٹھے. تیری ہی پہ زور لگاؤ. تیری ہی عبادت کرتی تیری ہی عبادت کرتی. ہی تے سمجھ آ گیا مطلب کہ تیرے سوا کسے ہور دی عبادت نہیں کر دے. کسے ہور دی عبادت نہیں. پیغمبر دی عبادت نہیں. علی دی عبادت نہیں. ولی دی عبادت نہیں. کسی فرشتے دی عبادت نہیں. عبادت کس دی؟ اللہ دی. ہون مسئلہ رہ گیا عبادت کا معنی کہ وے عبادت عربی ہے. عبادت کا کی معنی اس مقام تے اللہ عبادت کا معنی دسے. ایاک نعبد آگے آیا باؤ اور اس باؤ کو عربی کہتے ہیں باؤ تفسیریہ. اور باؤ تفسیریہ جب آپ کی زبان میں آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے یعنی. کیا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یا یعنی سمجھتے ہو
کرتے ہیں مولا عبادت بھی بتانا، عبادت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا یعنی ایاک نستعین، حاجتوں اور مشکلوں میں صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں، حاجتوں اور مشکلوں میں صرف تجھ ہی کو پکارتی۔ یہ معنی ہے عبادت کا، اور یہ معنی اللہ کے محبوب نے بھی کیا، قرآن نے بھی کیا، پیغمبر کریم نے بھی کیا۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ کا۔ آج وہ دور گزر گئے کہ مولوی گھر میں جھوٹ بول کے اور محفل میں جھوٹ بول کے بھاگ گیا۔ آج تو نیٹ نے سب کچھ ظاہر کر دیا، اور ہم کہتے تھے سب سے بڑی عبادت حاجتوں میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا۔ لوگ کہتے نا جی نا، عبادت ہو رہے کہ سارے سور پکار ہو رہے، اسی سجدے سور دیا، عبادت نہیں کر دے۔ آؤ میں حوالہ دے رہا ہوں، اور دنیا کا کوئی ملا اس حوالے کو جھوٹا ثابت کرے۔ اگر بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، ضیاء القرآن پیر کرم شاہ کی تفسیر، غلام رسول سعیدی بریلوی مکتب فکر کا مفسر جس نے 12 جلدوں میں تفسیر لکھی، اور ضیاء القرآن ڈیرے کا پیر کرم شاہ، اور اگر شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اصول الشریعہ شیعہ کے مجتہد کی کتاب، اور 40 کتابیں اور اصول الشریعہ کے علاوہ شیعہ مذہب کی، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، ادھر کہتے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، سب سے بڑی عبادت حاجتوں میں پکارنا، سب سے بڑی عبادت مشکلوں میں پکارنا، سب سے بڑی عبادت مشکلات اور کروبات میں پکارنا، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ وہ معنی کیا ہوگا؟ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بولو، یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور وہ مدد کون سی؟ کون سی مدد؟ وہ مدد جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس ہستی کے ساتھ جس کا سننا ما فوق الاسباب، جس کا جاننا ما فوق الاسباب، جس کا تصرف کرنا ما فوق الاسباب۔ یہاں پر بھی ملا نے ڈنڈی ماری اور کہتے ہیں اچھا اللہ کے سوا مدد کسی سے نہیں مانگنی۔ میں کہتا ہوں مجھے پانی دے، ڈاکٹر کو کہتے ہیں دوائی دے، حکیم کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ پانی ایک دوسرے سے کیوں مانگتے ہو؟ مزدور کیوں لگاتے ہو؟ اینٹیں اٹھا، مستری کیوں اٹھا لگاتے ہو؟ میں نے کہا ملا ڈنڈی نہ مار، عوام اتنی سادی بھی نہیں، جو مدد ہے اسباب کے دائرہ کار میں۔ توجہ ہے میری طرف؟ یہ مدد مشرک اپنے معبود سے مانگنے میں معبود کی توہین سمجھتا ہے۔ میری گاڑی پھنس گئی، پیر بیٹھا ہے، اور میں کہتا ہوں پیر صاحب ذرا آؤ میری گاڑی کو دھکا لگاؤ، ادب ہوگا یا بے عزتی ہوگی؟ سب لوگ کہیں گے شرم نہیں آتی، پیر دھکا لگانے کے لیے؟ ادھر پیر صاحب بیٹھا ہے، میں پیر کو کہتا ہوں کہ پیر جی مجھے پانی کا گلاس بھر کے دو، کیا کہو گے؟ بے ادبی ہے نہیں ہے؟ جی کیوں خاموش ہو؟ ادب ہے بے ادبی ہے؟ میں کہتا ہوں پیر جی آؤ میری تھوڑی سی مدد کرو، 4 دہاڑی میرے ساتھ کام کرو، اینٹیں دیوار پہ پہنچاؤ۔ ادب ہوگا بے ادبی ہوگی؟ یہ مدد کیا ہوگی؟ بے ادبی۔ جو تحت الاسباب مدد ہے یہ پیر سے مانگنا مشرک بھی سمجھتا ہے، پیر کی کیا ہے؟ بے ادبی۔
اور اب جب پھنستا ہے کیا کہتا ہے؟ بہاول حق بیڑا دھک، اے بیڑا ہتھا نال دھکن والی گل نہیں، غیبی قوت کے ساتھ، غیبی تصرف کے ساتھ، ما فوق الاسباب طاقت کے ساتھ میرا بیڑا دھک۔ اور اسی طرح کہتا ہے اے پیرا دے پتر لے ککڑ تے دے پتر، حالانکہ طاقت الاسباب پیر کو کبھی نہیں کہے گا۔ طاقت الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ میاں بیوی کا جوڑا ملتا ہے، ان کی ہم مستری یہ سبب ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اس کے لیے پیر کو دعوت دے گا؟ ما طاقت الاسباب، ما طاقت الاسباب، کوئی مشرک بھی اپنے معبود سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی مانگتا ہے ان امور میں جو امور ما فوق الاسباب ہے۔ یہاں پر بندے کا کام یہ قرآن میں تھا، اس لیے میں کہا اللہ نے یہ مثال دی، فرمایا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ما تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ مجھے، جب میاں بیوی کا جوڑا ملتا ہے اور عورت کے ریب میں پانی کا قطرہ ڈالتا ہے، یہ قطرہ جانا یہ تو طاقت الاسباب ہے، تم نور یہ قطرہ تم ڈالتے ہو، لیکن یہ مجھے بتاؤ اس قطرہ سے بچہ کون پیدا کرتا ہے؟ اس قطرہ تے بچہ کون بناتا ہے؟ اونچا بول انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ فرمایا اسی سے سمجھ لے تیرا کام کیا ہے اور میرا کام کیا ہے۔ طاقت الاسباب تیرا کام ختم، تم نون پر، اور میرا کام ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ تم بیج جا کے جاتے ہو، زمین میں بیج مارتے ہو، اوپر تم نے ہل چلا دیے، یہ تمہارا کام تھا طاقت الاسباب، بیج تم ڈال کے آئے، ہل پھیر دیے، اب اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سمجھو اور جٹو انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے بیج جڑا تو زمین سٹ کے آئے اے طاقت الاسباب آیا تے اس بیج تو کونپلا کرنا، ہر بیج دا منہ سدھا اتا تے کرنا، کدے انج نہیں ہویا کہ جڑا اتا میں تے کونپل تلے جاوے، ہر بیج نو سدھا کر کے وچوں کونپلا کرنا تے فصلہ اگامنا، ایک حصہ کا ملنا۔ یا مانے طاقت الاسباب تے فوق الاسباب دا، اور بندہ اتنے تک تعامل کر سکتے جتنے اسباب ہو میں، تے جتنے اسباب مک جامن اتھے علی مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیرے سوا ما فوق الاسباب امور میں مدد کرنے والا کوئی نہیں، علی بھی نہیں تے نبی بھی نہیں، پیر بھی نہیں تے فقیر بھی نہیں، زندہ بھی نہیں تے مردہ بھی نہیں، جبریل بھی نہیں تے میکائیل بھی نہیں، کوئی بھی مشکل کشار نہیں، حاجت روا نہیں، تابدار نہیں، پکارا نو پہنچن والا نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگے آیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ایو سدھا رائے، اسے تے میں نو پکا رکھے۔ اے معنی بھی حضرت علی کیتا نہیں، اے کس معنی کیتا؟ حضرت علی۔ ثبتنا اہدنا ثبتنا، میرے پیر علی کا معنی اللہ ہمیں راستہ تو نے سمجھا دیا، اور وہ راستہ یہ ہے سج سور پکار تے لائق ہونا، یہ صرف رب دا خاصہ، اپنی حاجتہ میں صرف رب نو پکارنا، اپنی مشکلہ میں صرف رب نو پکارنا، کیونکہ رب دے سوا کوئی فریادہ نو پہنچن والا نہیں، کوئی مشکلہ حل کرنے والا نہیں، کوئی حاجتہ پوریا کرنے والا نہیں۔ بے شک بے شک، اے ہے صراط مستقیم، تے اسے تے پکا رکھنا۔ آمین آمین بھی آنکھوں تے سمجھو بھی سے، اے دن صراط مستقیم، اے الصراط توحید بالاستعانہ،
اے توحید جڑی اے مسئلہ بچوں نکلانا اے ہے الصراط، اے صراط مستقیم ہے۔ اور قرآن نے اور کھولا، حضرت عیسیٰ دی تقریر ذکر کی تھی، چونکہ حضرت عیسیٰ نے مشکل کشا سمجھ کے حاجت روا تے مشرک آدھا کہ وسیلہ توسل، اے وسیلہ نہیں، اے شرک دا پتیلہ ہی، اے وسیلہ نہیں، توسل دا نہ رکھ، عشق دا نہ رکھ، ادب دا نہ رکھ، جدا اللہ دے سوا کے ہور نو مشکل کچھا سمجھ کے سر زور پکار کیتی نا، اس دا نا شریعت شرک ہے، اس دا نا کہ شریعت شرک ہے۔ اور میں نے ایک ملنگا کھڑ لگا، بڑے شرک دے فتوے لینا، شرک شرک شرک، اسی تے ادب کر دیا، اسی تے عشق کر دیا، ادب کر دیا۔ میں آکھا جی ادب کریں آتا عقیدہ میرے نبی تے پیر علی والا رکھے، او عقیدہ رکھنا ہے ادب ہے۔ کہتے دعا نہیں پتا، میں کہ دس دے جڑی گل نہیں پتا، آتے تبوک دا مقام، مقام تبوک حضرت توجہ ہے میرے علیہ پاس، مقام تبوک کہتے پیغمبر کا لشکر شکست کھا گیا، نعوذ باللہ، لشکر شکست کھا گیا تو اللہ نے پیغمبر کو فرمایا کہ میرے پیغمبر اتھے ذرا علی نو پکار، علی نو پکار، کہ علی مدینہ بھی چیسی پیغمبر تبوک ہے، تے پیغمبر آکھن لگا نادے علیین مظہر العجائبی کل غم وہم سینجلی یا علی یا علی یا علی، اے آیا نا نادے علی، نادے علی جن اے نادے ہر گھرے ٹنگی ہے، تھوڑے عاملہ دیا بیٹھکا تے بھی ٹنگی ہے، اے نادے علی جن علی نو پکار، مظہر العجائبی جڑے بڑے بڑے معجزے پیش کردہ، اور ہر دکھ تے ہر غم سینجلی علی نو پکارن نال ٹالوے سی، اس واسطے ان پکار یا علی یا علی یا علی۔ یہ تھوڑے للڑ بھی یاد کی تھی بیٹھے، بڑے لڑ بھی، اس ملنگ نو میں آکھا ملنگا جھوٹ دے کم از کم پیر تے ہونے چاہیے، تو ایسا جھوٹ بولا، ان نادے علی علی ایسی گپ کڈی، پہلی گلتے تبوک کے جنگ ہوئی کوئی، تو انہوں بھی پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں، تو آڈے بھی ہیرو سارے کرکٹ آ جاتے، وہ خدا واسطے اپنی قوم نو اپنے ہیرو دا تعارف کراؤ، ساڑھے ہیرو نبی دے صحابہ ہیں، 14 صدیاں دی تاریخ اسلام دی، جہاد تے مبنی تاریخ ہے، تو کیڑی بھولے چھپائے گی، آج امت جہاد کو چھوڑ بیٹھی، ہر وسائل دے باوجود امت صلیبیاں تو مار کھا رہی ہے، صلیبی سہودی یہودی دجال وہ تھوڑی ہوتی حکومت کر رہے ہیں، تو تسی اتھے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہو، اس ڈر والے جال جو نکلن دا ذریعہ صرف جہاد ہے، یہ ذریعہ اونچا بول، اونچا بول، اونچا بول، جہاد۔ انہوں نے اپنی تاریخ یاد ہے، تو انہوں نے اپنی تاریخ بھول گئی، اس واسطے تو کتنا بھولا مسلمان ہے، تو اپنی تہذیب بھی پسند نہیں کرتا، انہاں لی تہذیب تو مروب ہوئے داڑھی منا کے بیٹھے، یہ داڑھی منامنا یہ اسلام دی تہذیب ہے، مچھا بھی کہیں نال منا چھوڑ دیں، میرا خیال نواز شریف تو متاثر ہوگی، یا خان تم اللہ واسطے مسلمان یعنی محمدی تہذیب ہے، اس تہذیب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، انصاف نال بیکھ لو، داڑھی آلن بھی بیکھ لو، جیڑے رگڑا رگڑا کے بیٹھے ہو وہ بھی بیکھ لو، خدا واسطے اپنی تہذیب والے پاسے آؤ،
تیرے گھارے چ انگریز دی تہذیب ہے، تیری شادیاں تے انگریز دی تہذیب ہے، تیرے خوشیاں تے غمیاں تے صلیبی نشان ہے، تے تیرے پتر سکول جا رہے ہیں تے گلے دے بھی صلیب دا نشان پایا ہوئے، تیرے افیسرا ٹائی تے صلیبی نشان پایا ہوئے۔ آخر وجہ کے بے وجہ ایک کی ہے، تو اپنی تاریخ ہی بھول گئی ہے، تیری تاریخ ہے ہی نہیں، انہاں تاریخ یاد رکھی، انہوں نے پتہ ہے فاروق دیا ضربہ حالے تک نہیں بھولیا، قادسیہ میں کیا ہویا، بیت المقدس دی فتح دے کیا ہویا، انہوں نے پتہ ہے محمدی شیرانی للکار دا بھی تے یلغار دا بھی، اس واسطے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمان نوجوان جہاد دا راہ بھول جاوے۔ تو ہم کرکٹ تے لا دیتا ہاکی تے لا دیتا چنگے چنگے داڑھی والے کرکٹ دا میچ پہ دیکھ دے اور لعنتی تو اپنے آپ مسلمان رکھویں دے، یہ سارے جہاد کو روکن دے بہانے، اس واسطے جڑے تو انہاں نے کرکٹ ویکھ دے، انہاں دیاں ٹائیاں ویکھ دے، انہاں دیاں پینٹا پتلونا ویکھ دے، تو بھی گھر آنے چھکا چاڑ کے بڑا سونا نمونہ کہتے ویکھے ہی پینٹ پتلون والی شکل دا فوٹو نرا کارٹون، اور انہاں بھی تا حیا ہے کوئی نہ، تو تے حیا کر، انہاں دے اتنا بہن ہے تے نہ ماں ہے تے نہ پھپھی ہے تے نہ ماسی ہے، وہ تے رشتے تے تو اپنی بہن دے سامنے جڑے پینٹ پتلون لا کے آنے تینوں شرم نہیں جاندہ کہ کیجے لباس ہی تو آئے، کدے سوچتے صحیح نا، اتنے بے غیرتی والے لباس ہے، گھر پھر رہی ہے، بہن میرا سارے کٹے بائی کے ٹی وی بیکھ رہے، ڈرامے بیکھ رہے، پھر ایسے بے غیرتی دے باقیات مسلمان ہیں کہ محرم نال بدکاریاں ہو رہی ہے، اور ایسے واقعات کثرت نال، اے محمد دی تہذیب نہیں، خدا دی قسم اے اس کالے انگریز تے چٹے انگریز دی تہذیب ہے، اسے دی بے غیرتی ہے، آج وہ تیرے اندر آ رہی ہے، اور اے ساری اس انگریز دی سازش کہ اے مسلمان نو بھی حیائی تے لاؤ، آپ وہ فیس بک تے نہیں بیٹھا تینوں لا دیتا، تیرا رمضان بھی فیس بک تے گزر لیا، اور ننگیا تصویرہ، ننگیا فلمہ، ننگے ننگے پروگرام، ان جڑا اے بندہ اس طرح دا بے حیا اسی وہ جہاد کن کر سی، یہ سارا پروگرام ہے مسلمانوں نے اپنا سبق بھلا دینا، اس واسطے اگر تو مسلمان ہے تیروں تے فرض ہے اپنے ایمان دی حفاظت کر، اور ایمان دی حفاظت ہو سیا جہاد دے نال، بغیر جہاد دے ایمان محفوظ رہ سکتا، اونچا بول ان چپ ہو گئی ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے رمضان دی راتی رو کے اللہ تو توبہ کر، اپنی تاریخ علیہ پاسے آ، تو مسلمان ہے، تو محمدی شیر ہے، تو کتے لومڑی بنا پھر دے، تو کتے انہاں گجرہ دی تہذیب میں چلا گیا، تو کتے سلیب دے پجاریاں پیچھے چلا گیا، اور تو اپنا سبق بھول گیا، اپنی تہذیب بھول گیا، آج انہاں سارے کافرہ مل کے بل پاس کیتا کہ پاکستان میں جیڑا عزت محمدی دا قانون ہے اس رو ختم کیتا جاوے، ختم نبوت دا قانون یہ ختم کیتا جاوے، یہ سارے یورپی ممالک کہ فرانس جیسا بدماش وہ بھی اسے کہ جس پیارے پیغمبر دے خاکے جاری کیتے اور بے ادبی گستاخی دی حد کیتی، اور اس بے غیرتی دے ڈٹائی تے آگے کہ ختم نبوت دا قانون بھی ختم اور عظمت ناموس رسالت دا قانون بھی ختم ہوئے، ورنہ سے امداد روک دے سا، کاش مسلمانوں اپنی تاریخ یاد آندی اور مدینے دی ریاست دا نام لون والے کدے تہذیب بھی مدینے علی اپنا لیندے، خدا دی قسم پوری دنیا مسلمانوں دی آئی اور پوری دنیا دیا دولتاں اے مسلمانوں دے پیرا جاؤ، کوئی سمجھ بھی آندی کیا؟ جی جی کتھو ٹھولے کیا گل کر رہے ہیں نو سارے ہی بھول گئے، غزوہ تبوک، غزوہ تبوک، غزوہ تبوک ہوئے کوئی
آپ گئے انہیں عیسائیوں دی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہون ٹی بدے کر دے یا امریکہ رومی اے برطانوی شیاطی اے رومی عیسائی، انہوں نے جب سنا کہ محمد کے شیر اپنی کچھار سے باہر آ گئے تو لاکھوں کے لشکر کو بادشاہ نے واپسی کا حکم کیا کہ ان کا ہم سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ یہ تھے آج لوبڑیاں بڑھا کے وہ خوش ہیں، اساڑے نمائندے وہ اسمبلی گئے بیٹھے جنہوں نے سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، وہ کالے انگریز چلے گئے، گورے انگریز چلے گئے تے کالے انگریزوں کو اڑوتے مسلط کر گئے۔ ایک کرنشن دی نسل یہ 360 بت بیٹھے اسمبلی جنہاں 360 بتاں نو کلمہ نہیں آتا اور کہ اکثر ہم ملک کی بقا کر رہے ہیں، تسی ملک نو کھا دے نہیں تو ایک دوے کو نو پوچھ کے نو کٹھے بہیں گے۔ سب فرار کیا اور اب بھی تم کھا رہے ہو، پہلے بھی تم نے کھایا، اور ملک کا سب سے بڑے غدار تم ہو اور ملک کے دشمن اور اسلام کے دشمن تم ہو۔ اگر تم مسلمان ہوتے، ملک کے وفادار ہوتے تو پھر ملک کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتے۔ ایک پارٹی آتی ہے پیچھے کیس ہوتا ہے یہ ملک کو کھا گئی، وہ ابھی یہ جو آیا انصاف کے نام پر بدماش، یہ بھی آپ دیکھنا جب جائے گا پھر دیکھنا کہ اس کے انصاف کے کتنے گھنٹے بلند ہوتی ہیں، اور جنہاں دے چہرے تھے انصاف نے انہاں دے ملک کے انصاف کی ہو، جنہاں دے سپریم کورٹ دے باروں ترازو لگا کھڑے تے جج دے ہاتھ تے انگریز دا قانون ہے، خدا دا قانون نہیں، مجرم دے سر تے قرآن ہے تے جج دی قلم میں انگریز دا قانون ہے، جج دے رجسٹر تے قرآن نہیں، صرف مجرم دے سر تے قرآن نہیں، جڑا طاغوت تے دجال دا اس حد تک پیروکار ہو گیا اور نظام محمدی کے مد مقابل طاغوت اور دجال کی عبادت کو قبول کر لیا، وہ ملک کا بھی غدار ہے، وہ مسلمانوں کا بھی غدار ہے۔ بے شک ذرا ایسا کہنا کیس نہ بن جائے، توجہ کر، اے جڑی ہے نا ناد علی کوئی 10 ذاکرانوں میں آکے اس دی کوئی سنہ دینے تھے کٹ کے دے، یہ اس مذہب کی سند نہیں، ہون تو انہوں نے اپنے مولوی چیلنج کر دیتا، یہ نیٹ دے میں آکے فائدے بھی بڑھے، سرگودے دے ایک مولوی ہے سر گدے دا، سر گدے دا مولوی چیلنج کر رہی ہے اور ہے بھی مجتہد محمد حسین ڈھکو، اسا کا پوری دنیا شیعت رو چیلنج ہے ناد علی دی سند پیش کر، ان رو رہے ہیں لیکن ناد علی میں احساس سے آکے ہیں کہ اے ناد علی اللہ ایولیا شیطانی وظیفہ کہ اے ہر مشرک قبر پرست بھی تے گھوڑے پرست بھی تے اے اکابر پرست بھی ایتے ایک مری بھی جو بندی پیر ہے کہ وہ ناد علی نال جن حاضر کرتا، ناد علی دا وظیفہ پڑھتا۔ خیر آؤ، صراط مستقیم حضرت عیسیٰ کی تقریر فرمائے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اے کائنات والو، میرا مشکل کشا بھی اللہ، تمہارا مشکل کشا بھی اللہ، فاعبدوہ، جب مشکل کشا اللہ ہے تو اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں پکارو صرف اللہ کو، اور حاجتوں اور مشکلوں میں صرف رب کو پکارنا، یہ ہے ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور سورہ یاسین بھی دیکھنا، بڑا لمبا مناظرہ مشرکین اور شیطان کا، اور شیطان کی پوجا پاٹ پر سرزنشیں، آخر میں ایک جملہ آیا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم،
والو میں نے تم سے عہد لیا تھا ان اعبدونی کہ اس کائنات میں میرے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھو گے، حاجت روا نہیں سمجھو گے، کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنے والا نہیں سمجھ کے پکارو گے۔ ان اعبدونی اپنی حاجتوں میں اپنی مشکلوں میں مجھ ہی کو پکارو گے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم کا دوسرا معنی حاجتوں اور مشکلوں میں پکار کس کی؟ مجھے بولو پکار کس کی؟ اور کیسے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے نہیں 5 دا واسطہ، 12 دا واسطہ، 14 دا واسطہ، پیر بھنگی دا واسطہ، گولڑے والے دا واسطہ، سیال والے دا واسطہ نہیں، مخلصین لہ الدین، پکارنا بھی صرف اللہ کو ہے، اور پکارنا بھی کیسے ہے؟ مخلص بن کر، چھانڈ پھوک تے صاف کر کے پکارنا ہے۔ کس نو؟ اللہ۔ یہ وسیلے دا شوق ہو دے، یا اللہ وسیلے بغیر، فرمایا وسیلے دا شوق ہوئے میں تو انہوں وسیلہ بھی دا سے کن پکارنا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اے لوگو اگر وسیلے کا ذوق ہونا، پہلے ایک مسئلہ بتاؤ، اللہ نے دعویٰ کیا سارے نامہ تو سونے نا، وہ صرف اللہ دے نا، سارے نامہ تو سونے نا کس دے؟ سارے نامہ تو سونے نا کس دے؟ فرمایا مندے او نہیں مندے؟ بولو لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اے فا آکھ رہی ہے جے مندے ہو سارے نامہ تو سونے نا اللہ دے، تبت اللہ نو پکارو اللہ دے نامہ دے وسیلے نا، اللہ نو پکارو اللہ دے نا دے وسیلے نا۔ دیکھو توڑے ابے نو ضرورت پئی کن پکارے؟ ربنا ربنا، اے میرے پروردگار۔ صاف قرآن کا بیان، مولوی تھے بھی ٹانگے ڈائی ہوئی، وہ دوسرا ذاکر آدھا 5 تن پاک دا وسیلہ دیتا، مولوی آدھا نبی پاک دا وسیلہ دیتا۔ میں کہ ذاکرہ جھوٹ نہ بول، ملا جھوٹ نہ بول، اللہ دا سچا قرآن ایک ہی آخدہ آدم کن دعا کی تھی؟ ربنا، ان دعا کی تھی ربنا، اے میرے پروردگار، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، اے میرے داتا، اے میرے غوث آدم، اے میری کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرن والا، اے میری بندی چھٹی دا مالک، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرا مالک میرے کو نقصان ہو گئی، اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہ تو اپنی رحمت کا پھیران ہمارے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو میرے پاڑے نہیں مل سکتے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرے گھاٹے پورے نہیں ہو سکتے، یہ میرے گھاٹا نو پورا کرے تو ہی کر سکتے اپنی رحمت نال۔ بابے کس نو پکارا؟ 5 تن دا وسیلہ پیش کیتا، 12 تے 14 دا وسیلہ پیش کیتا، یہ ہے مخلصینہ۔ اسے واسطے اللہ نے فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، میرا ایک پیغمبر دیکھو جدہ بھی مصیبت میں پھنسیا تے میں نو پکارا، تے پکارا کن رغبا ورہبا، خالص میری پکار کیتی، ڈردے بھی رہ گئے تے زاریاں بھی کردے رہ گئے۔ باب آدم تو لے کے چلدا نوح پیغمبر 950 سال دشمنہ دا مقابلہ کرنے والا، مفسر ہی لکھ دے کہ ایک دن بھی ایہودیہ نہیں گزرا جو حضرت نوح نو مار نہ پئی ہوئے۔
توحید دے مسئلے چ مار بھی عزت بے شک بول بے شک توحید دے مسئلے وچ مار پے ونے تبھی کہ بے عزت حضرت نوح پیغمبر 950 سال پہلے بھی انبیاء گزرے، حضرت آدم بھی، حضرت ادریس بھی، اچھے اچھے انبیاء اولو العزم پہلے بھی آئے، لیکن حضرت نوح آج رو پڑائے 950 سال تک مارے کھانے والا پیغمبر اب روتا ہے۔ اللہ نے وہ رونا قرآن میں ذکر کیا، کسی پیغمبر کو حضرت نوح نہیں پکارتا، کسی نبی کی قبر پہ نہیں جاتا، کسی کا وسیلہ پیش نہیں کرتا، کسی کا حالات محابہ پیش نہیں کرتا۔ اللہ نے صفائی دی کہ میرا نوح پیغمبر کس انداز میں آیا، فرمایا دعا ربہ دعا ربہ ربہ، پڑھو نا ربہ دعا ربہ۔ نوح پیغمبر نے براہ راست اپنے رب نو پکارا تے کد کر کے انی مغلوب فانتصر، اے میرا اللہ میں مغلوب ہاں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا، فانتصر تو میرا بدلہ لے، تو میری مدد کر۔ نوح پیغمبر کس نو پکارا؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارتی؟ حضرت یوسف کس کو پکارتی؟ حضرت علی اور امام کائنات مقام بدر میں کس کو پکارتی؟ اذ تستغیثون ربکم، صرف اللہ کو پکارتی۔ یہ ہے مخلصین لہ الدین، صراط مستقیم یہ ہے۔ ہر حاجت میں پکارنا کس کو ہے؟ خالص کر کے پکارنا ہے، اور کوئی دھمکی نہیں دینی، نہ 5 دی تے نہ 12 تے نہ 14 دی، ایک 5 بھی کس نو پکار دے رہے گے، 14 بھی کس نو پکار دے رہے گے، میرا پیر علی کس نو پکار دے رہے گیا، حضرت حسن حسین کس نو پکار دے رہے گے، یہ سب رب دی پکار کرن والے، اللہ نو پکارن والے، یہ سارے نمازہ میں آ دے رہے گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نماز ہی کا اختلافی مسئلہ نہیں، ہمت ہے تو نماز تو کٹ کے بکھا، یہ قرآن تو ذرا کٹ کے بکھا۔ یہ قرآن ایک مارکت آدھا کہ قرآن امام لے کے گیا، وہ امام آسی تے قرآن آسی، وہ تو ختم یہ کھڑے پڑھ دیں، تو تے حیاء کر، اسے قرآن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے بڑا لمبا مضمون ہے قرآن کا، سارے سور پکار دے لائے کون ہے؟ اے ہی صراط مستقیم۔ یہ اس تو سجے کھپے ہوگی ہوئے نا تو پٹڑی تو اتر ویسے، پٹڑی تو اتر گیا تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ تیسرا مثال صراط مستقیم دا تیسرا سورۃ الانعام میں چاہیا، ان ھذا صراطی مستقیما، ان ھذا صراطی مستقیم، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ فاتبعوہ، اوہ لوگو آؤ، لا تتبعوا السبل، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله۔ علماء جانتی ہے یہ با ہے مصاحبت کی، اور با مصاحبت کا معنی ہوتا ہے اے دی با جڑی نال رلا کے لے جاوے، نال رلا کے لے جاوے، سنگت علی با، نال چھک کے لے جان علی با، اے با ہے مصاحبت دی۔ فرمایا لوگو میرے محبوب اعلان کر، ان ھذا صراطی مستقیما، اے کائنات والو میں محمد دی سنت اہنے صراط مستقیم، سنت محمد مصطفیٰ اے صراط مستقیم، فتبعوہ، اور دوسرے مقام تے جاؤ، ان کنتم
तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह फत्तबिऊहु। इसी की पैरवी करना, इसी के पीछे चलना। फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस्सुबुल। दूसरे छिरकाते नहीं जाना। छिरके समझते हो? छोटे छोटे राह, अस्सुबुल, रस्ते कई निकलेंगे। इमाम शातिबी फरमाते हैं अस्सुबुल, इमाम आलूसी, इब्ने जरीर, सारे हजरात यहाँ लिखते हैं अस्सुबुल का माना वो क्या है? अस्सुबुल अल बिदाओ तुरुकुल बिदाए। ये सारे रास्ते बिदआत वाले, किसी बिदत के पीछे ना जाना। फतफर्रक बिकुम, जैसे बिदते जुदा जुदाएं, वो बिदते तुम्हें भी अपने साथ लेकर फिरकों फिरकों में बांट देंगी, छिरकों छिरकों में बांट देंगी। तुम्हें भी अपने साथ खींच के ले जाएंगे और तुम उम्मत नहीं रहोगे, फिरकों में बढ़ जाओगे। और पैगंबर की सुन्नत ये है जोड़ पैदा करने वाली, और बिदत है तोड़ पैदा करने वाली। बिदतों के करीब न जाना। ताज़िया तबूत बिदत, गोल 40वें बिदत, खत्मे मौसमी खत्म बिदत, जनाजों के बाद इज्तिमाई दुआएं हिले इसकात बिदत। और इसी तरह जितनी बिदअत ईद के बाद इज्तिमाई दुआ, ईद के खुतबों के बाद इज्तिमाई दुआ। बोलो ऐसा ऐसा बोल रहे हो। ये क्या है? क्या है? हाँ, मौलवी उड़ा फंसे नहीं। तौहीद और सुन्नत दे नारे ला ला के खुद ईद वाले दिन जेड़े सारा दे सामने बिदता कर दे। कोई खुतबा तो बात डठे और कोई नमाज तो बात डठे। उसको पूछ ऐ किसदी सुन्नत है? मुल्ला जी ऐ किसदी सुन्नत है? एक मौलवी, वो भी सर गधे दा मुफ्ती है। हाँ, डिस्को खतीब दा मुफ्ती। उसने एक बात लिखी, एक रिसाला वहां से शाये किया जी, ईद के बाद इज्तिमाई दुआ अहदीस से सहीह से साबित है। मैंने सवाल किया, एक तालिब इल्म को कहा इस गधे से पूछो ईद के बाद इज्तिमाई दुआ की सबूत पे कोई एक हदीस पेश कर दे। हदीस तो जमा है और इसका इतलाक कम अज कम 3 पे होता है, लेकिन ये डिस्को शिस्को को भी कोई पता नहीं और डिस्को मुफ्ती को भी कोई पता नहीं। वो रिसाला आजकल लोग पेश कर रहे हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। वो जो रिसाला है वो जाहिलों का रिसाला है, चाहे उसका नाम से आओ तौहीद हो या कुछ भी हो। जब राइटर जाहिल है और खुद मुफ्ती भी जाहिल, खतीब भी जाहिल, तो ऐसे जाहिलों के कहने से हदीसें बन नहीं जाती। अगर जुर्रत हो तो हदीस पेश कीजिए, जो तुम्हारा तरीका इस पे लगी हदीस। तो जो है ना, कुछ भी नहीं कहते इंशाअल्लाह, कुछ भी नहीं कहता। अपनी तरफ आओ, सिराते मुस्तकीम। हर बिदत का रास्ता छोड़ना होगा और सुन्नत की तरफ आना होगा। सुबुल, सब बिदआत सुबुल हैं, सारी बिदआत सुबुल हैं। ये और सुन्नत क्या है? हाज़िही सबीली, वो पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा का तरीक, इसी पे आना है। हर बिदत को छोड़ना होगा। तो सुन्नत ये सिराते मुस्तकीम, हर रस्म हर बिदत इस पे लानत कर और हर सुन्नत को सीने से लगा ले। ये है सिराते मुस्तकीम। कितने हो गए भाई? 3। अभी तो 2 रह गए। इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात पे वो 2 भी बयान हो जाएंगे। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।